नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश फैज़ान रमज़ान में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद जेलानी। फैज़ान रमज़ान को पेश कर रहे हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि अपनी मुनफरद और दिलकश ज्वेलरी के लिए मशहूर है। और इसके अलावा इस प्रोग्राम को ताउन कर रहे हैं अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स पूना महाराष्ट्र, जो कि अपने हज व उम्रा ज़ियारत पैकेज के लिए मशहूर है और रूह अफ़ज़ा जो रोज़ेदारों की सेहत को ताज़गी बख्शे इस प्रोग्राम को ताउन कर रहा है। नाज़रीन, मुनसिफ टीवी का खुसूसी लाइव प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान, जिसमें मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती साहब से बराह रास्त सवाल जवाब का अहतमाम किया गया है और आप अपने दीनी और शरई सवालात पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम में मारूफ नातख़्वां हज़रात की आवाज़ में आप अपनी पसंद की नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समाअत कर सकते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मौजू है रमज़ान में सब्र और बर्दाश्त, इबादात व मामूलात, इससे जुड़े दीगर मामलात पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। इस मौजू पर आपकी हमारी रहनुमाई के लिए मौलाना मुफ्ती हाफिज़ सैयद अनवारुल्लाह क़ादरी निज़ामी साहब मौजूद हैं। हज़रात, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है और हम्दनात सुनाने की सआदत हासिल करेंगे मारूफ नातख़्वां मोहम्मद समीउद्दीन मुल्तानी साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तक़बाल है। तो नाज़रीन, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम्द बारी ताला से और मोहम्मद समीउद्दीन मुल्तानी साहब से दरख्वास्त है कि वो हम्द बारी ताला पेश करें। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म। लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं, लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। और इलाही तू ऐसा मुक़द्दर बना दे, इलाही तू ऐसा मुक़द्दर बना दे, हमेशा ही मक्का में आता रहूं मैं, हमेशा ही मक्का में आता रहूं मैं। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब समीउद्दीन मुल्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान में हमारा आज का जो टॉपिक है, मौजू है रमज़ान में सब्र और बर्दाश्त, इबादात व मामूलात। इस सिलसिले में मौलाना से दरख्वास्त है कि इस पर तमहीदी कलिमात से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इंसान और मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमें बेशुमार नेमतें सरफराज फरमाई। हम पर लाजिम है कि हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुजारी करें और नाशुक्री से बचे रहें। इंशाअल्लाह ताला आज के
پروگرام میں ہم صبر اور برداشت سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ صبر اور برداشت یہ وہ اہم ہتھیار ہیں ہمارے لیے جو زندگی کے اندر ہمیں ڈگمگانے سے اور مختلف قسم کی خطاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور پھر صبر اور برداشت کا مادہ ایمان کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان علامتوں کے ساتھ کامل طور پر اسلام پر قائم رہنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بالکل مولانا، شکریہ۔ اور ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اسلامی معلومات سے جڑا کوئی بھی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر 66666651 اور 52 پر کال کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان میں صبر اور برداشت، عبادات و معاملات، اور بھی اس سے کئی چیزیں جڑی ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس پر سوالات بھی ہوں گے اور آپ کے بھی سوالات اس میں شامل کریں گے۔ اس ٹاپک سے جڑے اگر آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور اسکرین پر اسکرول ہو رہے نمبرات پر ڈائل کریں اور اپنے سوال کے جواب حاصل کریں۔ تو ناظرین، مولانا یہاں پر ہم پہلے سوال سے شروعات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا عوامل ہے اس کے؟ دیکھیے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے فطرت عطا کی ہے اور نفس انسان کو اللہ رب العزت نے سرفراز کیا ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نفس نہیں دیا، انسان کو نفس دیا ہے اور اپنے احکامات بھی دیے ہیں۔ تو انسان نفس رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی جب فرما برداری کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی زیادہ مقام والا ہو جاتا ہے۔ یہ صبر اس لیے ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ صبر اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی پر راضی رہنا ہے۔ بندہ جب تک اپنے رب کی مرضی پر راضی نہ رہے، اس کے ایمان کا یعنی تکمیل ہونا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کے ایمان کو تکمیل کرنے کے لیے چاہیے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی ہمیشہ ہمیشہ اپنے مد نظر رکھے، اس کے ساتھ ساتھ بھوک و پیاس اور پھر نمازوں کی عبادتوں کی کثرت، راتوں میں جاگنا، قیام اللیل وغیرہ، یہ جو تمام عبادات ہیں، ان تمام عبادات کا اہتمام کرنا یہ بھی صبر سے متعلق ہی ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ انسان اپنی خواہشات کو اور اپنے آرام کو ٹھکرا کر اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہوئے ان عبادات میں مصروف ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو دبانا، یہ بھی صبر کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور مولانا، عبادات اور معاملات کے لحاظ سے ہم بات کریں، رمضان ہو یا پھر غیر رمضان میں، تو صبر کے فائدے کیا ہوں گے؟ خاص کر اگر ہم رمضان کے حوالے سے بات کریں، آپ نے کہا کہ صبر کیوں کہا جاتا ہے یہ تو فی الحال، لیکن عبادات کے حوالے سے لوگ حسب معمول جو ان سے جو عبادات ہوتی ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن رمضان میں کثرت سے عبادات ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ بس اتنی عبادت ہو گئی، روزہ ہو گیا، 5 نمازیں ہو گئی، تراویح کوئی پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، اور لوگوں نے اپنے حساب سے اس کو مینج کرنا شروع کیا ہے۔ تو کیا یہ صبر کے دائرے میں آئے گا یا صبر سے ہٹ کر اپنے آپ کو اپنے حساب سے مینج کرنے والی چیزیں ہیں؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کی زندگی کو، ان کی سیرت کو اپنے مد نظر رکھیں، جس سے ہم کو اپنی زندگی کے اندر عبادات اور نوافل کی کثرت اور پھر دیگر معمولات کو جو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنانا ہے، اس کو اپنانے کے لیے ہمارے دل میں جو تنگی ہے وہ تنگی ختم ہوتی ہے اور ذہن میں فراخی آتی ہے، اور پھر آسانی سے اس کو قبول کرنے کی فطری طور پر صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، گناہوں سے پاک رکھا، اس کے باوجود راتوں میں اٹھ کر آپ کا عبادت کرنا یہ کیا ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل، اس کے انعامات، اس کے احسانات اور اس کی نوازشوں پر بندے کو چاہیے کہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے، اور شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی عبادتوں میں کثرت کرنا
یہ ایک صبر کا بھی راستہ ہے اور اللہ کی شکر گزاری کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ تو صبر کے فائدے ہیں، لیکن جہاں تک بے صبری کے حوالے سے بات کریں تو دنیاوی اور اخروی جو نقصانات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، صبر کا جو دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی مرضی پیش نظر ہوتی ہے، جس کے سبب اس کا دل اور اس کا ذہن مطمئن رہتا ہے. جی، دل کی کیفیت کے اندر اطمینان رہتا ہے اور بے چینی اور دل کی کیفیات کے اندر خرابی اور بگاڑ نہیں رہتا. یہ ذہن کا مطمئن رہنا اور قلب کا مطمئن رہنا انسان کی زندگی کا ایک سب سے بہترین حصہ اور ایک بہترین اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، دل کا مطمئن ہونا. اسی طرح نقصان کیا ہے؟ انسان جب بے صبرہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بے چینی پیدا ہو جاتی، ایک قسم کا اس کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے کہ ہول، ہیبت اور مصیبتیں، ٹینشن، پریشانیاں اور دیگر اختلاط وغیرہ، ذہنی اختلاط وغیرہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے مختلف امور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اس کا آرام میں اس کے خلل ہو جاتا ہے. اور بے صبری کی وجہ سے انسان کے معمولات کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. ملازمت آسانی سے نہیں کر سکتا، رات کی نیند آسانی سے نہیں ہوتی. یہ دنیاوی نقصانات ہیں. اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت، دنیا والے ایسے ہیں، عام طور پر جو ہم معاشرہ دیکھتے ہیں، یہ ایسا حال ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دنیا دار لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور مصیبت کے وقت میں جو بندہ صبر کرتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ دنیا تو دور ہو جائے گی لیکن اللہ رب العزت کی اس کو معیت حاصل ہو جاتی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پوری کائنات دور ہو جائے تو کیا مصیبت ہے، مومن بندے کو یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ مجھ پر مصیبت آئی ہے مگر میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں اور اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، تو پھر میرا کیا بگڑنے والا ہے. بے شک یہ سب سے بہترین فائدہ ہے. اور نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا سخت عذاب ہے. اور ناشکری سے کوئی فائدہ بھی دنیا میں بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. بہت سے بہت زبان سے شکوہ کرے گا کسی کے سامنے، بہت سے بہت دل میں اس کو تنگی محسوس کرے گا، یا بہت سے بہت کوئی شکایت کرے گا، لیکن اس سے کوئی فائدہ تو ناشکری سے حاصل ہونے والا نہیں. ناظرین، آپ کے اپنے کوئی سوالات ہوں تو آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوالوں کے ذریعے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے صبر و عبادات اور معاملات کے تعلق سے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی آپ کے سوال ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. فی الحال ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام جناب، کون کہاں سے؟ جی میں چندران گپتے سے سید ایوب علی ہاشمی بات کر رہا ہوں. جناب جی ہمارا ایک سوال تھا جی کہ اللہ کے جو 99 جو نیم ہیں جی، تو اس کی الگ الگ برکتیں، الگ الگ فضائل ہے. ٹھیک. جب اللہ سے اس کی مدد طلب کرنا ہے تو اس کو کون سے نام سے پکارنا، خاص جو نام ہے ٹھیک ٹھیک جو فوراً مدد طلب ہو. جی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. جی یہ سوال میرا یہ تھا. انشاءاللہ ضرور بتائیں گے بھائی. کوئی اور سوال ہے؟ چلیے شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. کئی لوگوں کے بھی سوال اس طرح کے ہوتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیں گے. ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی فرجانہ خاتون لدھیانہ سے. لدھیانہ. جی جی فرمائیں، کیسی ہیں آپ؟ جی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. لدھیانہ میں سب ٹھیک ٹھاک؟ جی جی کیا کہ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگ کا ہی تو دعا ہے. چلیے الحمدللہ. سوال کریں. میرے 3 سوال ہیں. جی بتائیں. جی مفتی صاحب چلیے پہلا سوال یہ ہے جی جو ہم کہتے ہیں صبر، تو جی صبر سے یہ مطلب ہے ہمیں کہ ہم کہہ دیے ان اللہ مع الصابرین، تو کیا صبر ہمیں ہو جائیں گے، یہی ہے صبر کا مطلب، یا پھر ہم دل سے صبر کریں؟
हम किसी भी चीज से दिल से सब्र करें। और शुक्र का मतलब भी ये है कि शुक्र हम कैसे अल्लाह का अदा करें। मुंह से कह दिया अल्लाह आपका शुक्र है, या फिर अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्री का व शुक्री का व हुस्न इबादती का, ये तो नमाज में पढ़ती हूँ दुआ के तौर पे। और फिर किस तरह हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम गमगीन होकर हम दुआ मांग के, ये कहिए मुफ्ती साहब से बताएं। और तीसरा सवाल ये है कि सहरी से कितना देर पहले हम तहज्जुद का नमाज पढ़ लें, सबसे अफजल पे ये बता दें मुफ्ती साहब हमें। ठीक, बताते हैं आप इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना साहब, आपने सवाल का लुधियाना से। कोई और कॉलर हैं तो उन्हें शामिल करें, नहीं तो फिर सवालों के। जी एक और कॉलर हैं, आइए शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन कहाँ से? शेख सरवर से, माथईपेट मेदक डिस्ट्रिक्ट से। जी सरवर साहब बताएं। जी, तो मेरी क्या बात है, एक छोटी सी नात सुनने का है। ठीक, बताओ, सुनाते हैं आपको इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह जरूर। सुए मुल्क, ये नात जो है पढ़ने का है जी, सुने। हाँ ठीक है इंशाल्लाह सुनाते हैं आपको, शुक्रिया। जी जी, मौलाना क्या फरमाएंगे? मेरा 3 सवाल यहाँ पर हो गए हैं। सैयद अयूब हाशमी का एक सवाल, 99 नाम, कौन सा ऐसा नाम जिससे मदद फौरी हासिल हो जाए या जल्द जो है तदबीर निकल आए उसकी? अल्लाह तबारक व तआला के तमाम सिफ़ाती नाम अज़मत वाले, शान वाले और सब के सब नाम क़दीम हैं और बड़ी तासीर वाले हैं जी। इसमें हमको चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस चीज़ की तलब कर रहे हों, हम उस चीज़ के मुताबिक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सखावत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायतें और उससे मंसूब जो उसकी निस्बत है, उस नाम के साथ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करें। जैसा कि हम अगर रिज़्क़ तलब कर रहे हों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है, तो उसके रज़्ज़ाक़ होने का ज़िक्र करते हुए तलब करें। हम अगर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर रहे हों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गफ़ूर या गफ़्फ़ार कहकर उसके वो सिफ़तों के साथ हम अपनी मग़फ़िरत तलब करें। अगर हमसे कोई ख़ता हो जाए और उम्मीद है कि खुदा ना खास्ता हमारे आयब लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर उसके सत्तार होने की निस्बत से हम उसके नाम को वसीला बनाकर दुआ करें कि वो सत्तारुल अयूब है, ऐबों को छुपाने वाला है, पर्दा पोशी करने वाला है। ए अल्लाह तू पर्दा पोशी करने वाला है, हमारी पर्दा पोशी फरमा। इसी तरह जितने उमूर हैं, हम जिस चीज़ के बारे में रब से सवाल करना चाहते हैं तो उस सवाल से मुताल्लिक़ रब तबारक व तआला से जो नेमत उसकी मांगना चाहते हैं, उस नेमत से मंसूब जो रब तबारक व तआला के सिफ़ाती नाम हैं, उन नामों का तज़किरा करके मांगें। ये मुजर्रब अमल है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी इस तरह दुआएं फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का, जैसा कि इस्तिक़ामत की दुआ के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाया करते, रब की बारगाह में अर्ज़ करते, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम कर दे, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम कर दे। दिलों को फेरने यानी इसकी निस्बत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस्तिक़ामत की दुआ फरमाएं, तो यही तरीक़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का भी है। जी, तो अभी दूसरा सवाल फरजाना साहबा लुधियाना से, उन्होंने सब्र कहते किसे हैं और उन्होंने आयत भी पढ़ी अल्लाह मासाबरीन के हवाले से भी पूछा, और शुक्र अदा कैसे करें, ये भी एक उनका सवाल था। और तीसरा कि तहज्जुद सहरी से क़ब्ल किस वक्त तक अदा करें। बहुत अहम और मौजू से मुताल्लिक़ उन्होंने सवालात किए हैं। मुमकिन है अगर उनका फ़ोन ना भी आए तो इस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करने ही वाले थे। जी बिल्कुल। देखिए, सब्र एक एहसास का नाम है। वो एहसास ये है कि इंसान अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त को अपने काबू में रखे, अपने जहन से या अपनी ज़बान से या अपने दिल से कोई ऐसी बात न सोचे या कोई बात अपनी ज़बान से ऐसी ना अदा करे जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और उसकी खुशनुदी के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए। इसको सब्र कहते हैं। और सब्र का मतलब ये भी नहीं है कि बस हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं, मुसीबत आते रहेगी और हम अपनी जगह बैठे रहें और फिर खामोश रहें, ऐसा नहीं। लेकिन जो मुसीबत आती है उसके सद्देबाब के लिए कोशिश करते रहें,
لیکن اس مصیبت پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، یہی چیز صبر ہے۔ اور صبر کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ صبر کرنے کا طریقہ، شکر کرنے کا طریقہ جو پوچھا گیا، شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک تو زبان سے شکر ادا کیا جائے کہ اے پروردگار تیری ان نعمتوں پر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک، یا شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ، افضل الشکر الحمدللہ۔ شکر کرنے کا بہترین جو کلمہ ہے وہ الحمدللہ ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اور شکر گزاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نوافل کی کثرت کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، جیسا کہ حضور کے قیام اللیل کے بارے میں ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک ہے عملی طور پر شکر گزاری کرنا۔ عملی طور پر شکر گزاری کرنا یہ ہے کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ہم کو حاصل ہوئی ہے، اس نعمت کو مخلوق کے فائدے کے لیے ہم اس کا استعمال کرنا، یہ عملی طور پر شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ جی، اور تہجد کا وقت انہوں نے پوچھا، تہجد کا وقت، سحر کا وقت ختم ہونے تک نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ نماز عشاء پڑھ لینے کے بعد سے تہجد کا وقت ہمارے لیے سحر کا وقت ختم ہونے تک رہتا ہے۔ سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر فجر کے وقت کا آغاز 20 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تک ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ مولانا۔ ایک کالر ہے، آئیے ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر بریک کی طرف جائیں گے، اور نعت کی بھی فرمائش ہے۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جناب کون، کہاں سے؟ جی میں ملک پٹ سے یہ شفیق احمد بات کر رہا ہوں۔ جی شفیق صاحب، میری افطار کے ٹائم پہ بھی الحمدللہ بات چیت ہوئی تھی آپ لوگ سے۔ جی 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 مفتی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوں گی؟ جی بالکل، تھوڑا میرے ایک سوال پہ تھوڑا روشنی ڈالے آپ۔ جی رمضان مبارک شروع ہو گیا، الحمدللہ شکر اللہ۔ کئی لوگ جو ہے نماز تراویح کے بعد، خصوص کر نوجوان طبقہ جو ہے نماز تراویح کے بعد گھروں کی طرف نہیں آ رہے، ان لوگ جی باہر چبوتروں پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کر کے 2 بجے 2:30 بجے جو ہے ہوٹلوں میں جو ہے سحر کر لے کے آ کے سو کے دوسرے دن صبح عصر کی نماز کے بعد اٹھ رہے، تو کیا اس طریقے کا روزہ جائز ہے مولانا؟ مفتی صاحب اس پہ روشنی ڈالے آپ، تاکہ جو ہے آپ کی آواز سن کے لوگ جو ہے صحیح وقت پہ سحر کرے اور رمضان کو بہت قریب سے عبادت میں مصروف کرے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا، بہت اہم سوال ہے، نوجوانوں کی یہاں پر تربیت کا معاملہ ہے، اور علماء اگر کوئی چیز بتاتے ہیں تو اس پر عمل کیا جائے، انشاءاللہ زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس سوال کا جواب بھی دیا جائے گا اور نعت کی فرمائش بھی پوری ہوگی۔ چھوٹا سا وقفہ۔